قاری محمد خورشید نسیمی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم. دشمن ہی صحیح لیکن ذیشان بنا دیں گے، دشمن ہی صحیح لیکن ذیشان بنا دیں گے، نفرت کو محبت کا عنوان بنا دیں گے. کچھ روز مدرسوں میں دن رات گزارو اپنے، کچھ روز مدرسوں میں دن رات گزارو اپنے، یہ مدرسے تم کو بھی انسان بنا دیں گے. شمع بجھ کر جل سکتی ہے، طوفان سے کشتی نکل سکتی ہے، مایوس نہ ہو، ارادہ نہ بدل، تقدیر کسی وقت بدل سکتی ہے. تخت شاہی کی ہوس کیا، یہ گدائی بہت ہے، تخت شاہی کی ہوس کیا، یہ گدائی بہت ہے. فقیری کے لیے ایک چٹائی بہت ہے. ہو مبارک تمہیں دنیا کے خزانے لوگو، ہو مبارک تمہیں دنیا کے خزانے لوگو. ہمیں تو محنت کی تھوڑی سی کمائی بہت ہے. اندھے خوابوں کو اصولوں کا ترازو دے دے، اندھے خوابوں کو اصولوں کا ترازو دے دے. میرے مالک میری قوم کو جذبات پہ قابو دے دے. میں غیر کے ہاتھوں سے حرام کا سمندر بھی نہ لوں، میں غیر کے ہاتھوں سے حرام کا سمندر بھی نہ لوں. میرے مالک ایک قطرہ بھی سمندر ہے اگر تو دے دے. آپ حضرات بہت ہی خوش نصیب اور باقسمت ہو، مقدر کے سکندر ہو کہ آج آپ کے سامنے اکابر علماء، بزرگان دین، علماء ربانیین، دانشوران قوم، ملت اسلامیہ کے رہبر و رہنما تشریف رکھتے ہیں. ہمارے درمیان بہت ہی عظیم ترین مشہور و معروف شخصیت حضرت جی الحاج قاری سعید احمد صاحب دامت برکاتہم، جن کی دعائیں مجھے بہت طاقت دیتی ہیں، جن کا پیار مجھے بہت حوصلہ دیتا ہے، اور جن کی محبتیں اور شفقتیں اور عنایتیں مجھے ملی ہیں، اور اس کی برکت سے میں یہاں کھڑا ہوں. میں الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں. آپ حضرات آج کی اس محفل اور اس مجلس کا انتخاب اور اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک قرآن پاک سے ہے. قرآن پاک دنیا انسانیت کے لیے وہ آخری اللہ کا کلام اور دستور ہدایت ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کو عزتیں، رفعتیں، عظمتیں اور بلندیاں نصیب کرتا ہے. اور اسی قرآن پاک کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ذلتیں، پستیاں اور پریشانیاں نصیب کرتا ہے جو اس قرآن پاک کی قدر نہیں کرتے. آج ہماری عزتیں، ہماری رفعتیں، ہماری بلندیاں وہ تمام کی تمام قرآن کریم سے وابستہ ہے. ہماری ترقی کا ہر راستہ وہ قرآن سے ہو کر گزرتا ہے. ہماری کسی بھی قسم کی ترقی وہ ترقی نہیں ہو سکتی جو قرآن کے راستے سے نہ آئے، جو قرآن کے ذریعے سے نہ آئے. ہم اگر عزتیں پا سکتے ہیں تو قرآن پاک کے ذریعے پا سکتے ہیں. آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں، لیکن آپ کا زندہ و جاوید معجزہ، آپ کا معجزہ جو ہمارے درمیان موجود ہے وہ قرآن کریم ہے. ہماری مجلسیں قرآن سے شروع ہوتی ہیں. ہماری تہذیب ہے، ہماری سخاوت ہے، ہمارے آباء و اجداد کا طور طریقہ ہے کہ ہم اپنا جب بھی کوئی جلسہ، کوئی پروگرام شروع کرتے ہیں تو اس کو قرآن پاک کی تلاوت باسعادت سے شروع کرتے ہیں. لیکن دوستو آج تک ہمارے ذہنوں میں یہ بات نہیں بیٹھی کہ قرآن کریم کیا چیز ہے، قرآن کی عظمت کیا ہے،
قرآن کی بلندی کیا ہے. جس طریقے سے اس تیل بیچنے والے کو جو گاؤں گاؤں ٹھوکریں کھاتا تھا, در در اور گھر گھر جا کر تیل بیچتا تھا, اور تیل کا وزن کرنے کے لیے اس کے پاس 2-4 پتھر تھے. پرانے زمانے میں جب یہ کمپیوٹرائزیشن اور یہ مشینیں نہیں ہوا کرتی تھی, لوگ پتھروں سے سامان کو تولتے پھرتے تھے. ایک گاؤں کا سامان بیچنے والا اپنی جھولی میں 2-4 پتھر ڈالے پھرتا تھا, کوئی 1 پاؤ کا, کوئی آدھ پاؤ کا, کوئی آدھا کلو کا, کوئی 1 کلو کا. وہ صاحب تیل بیچتے تھے. اسی طرح ان کے پاس کچھ پتھر تھے, وہ سامان بیچنے لگے. سامان کا خریدار ایک جوہری تھا, ایک سنار تھا. سنار نے جب اس کے پتھروں میں سے ایک پتھر کو دیکھا, اس نے کہا میاں آپ کیوں مارے مارے پھرتے ہو, آپ کیوں دھکے کھاتے پھرتے ہو, آپ کیوں مارے مارے پھرتے ہو, آپ تو مقدر کے سکندر ہو, آپ تو امیر کبیر ہو, آپ تو بڑے دولت مند ہو. وہ صاحب کہنے لگے آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں, میں ایک غریب آدمی ہوں, صبح سے شام تک سامان بیچتا ہوں, اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہوں. سنار جوہری نے کہا میاں میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا ہوں, آپ کو ان پتھروں کی قیمت کا اندازہ نہیں, آپ کو اپنی قیمت کا اندازہ نہیں. آپ کے ان پتھروں میں یہ پتھر ہے, یہ کوئی معمولی پتھر نہیں ہے, یہ وہ پتھری ہے, یہ پارس کی پتھری ہے, یہ وہ پتھری ہے کہ جسے پیتل سے رگڑ دو پیتل سونا بن جاتا ہے, تانبے سے رگڑ دو تانبا سونا بن جاتا ہے. قسم خدا کی جس طریقے سے اس تیل بیچنے والے کو اپنی قیمت کا اندازہ نہ ہونے کی وجہ سے پریشانیوں کا سامنا تھا, ذلیل پھرتا تھا, ٹھوکریں کھاتا پھرتا تھا, اسی طرح میں قرآن کا اندازہ نہیں, قرآن کی قیمت کا اندازہ نہیں, رب کے قرآن کی عظمت کا اندازہ نہیں. اس لیے ہم زمین کے تختے پر مارے مارے پھرتے ہیں. شور ہے, شرابہ ہے, ہر طرف آواز آ رہی ہے کہ مسلمان مر رہا ہے, مسلمان کٹ رہا ہے, مسلمان بدحال ہے, مسلمان تباہ ہے, مسلمان کی عزت محفوظ نہیں, مسلمان کی عصمت محفوظ نہیں. ہم دولت کی کمی کی وجہ سے پریشان نہیں, اقتدار کی کمی کی وجہ سے پریشان نہیں. ہمارے قدموں کے نیچے سونا ہے, ہمارے پاس اقتدار بھی ہے, ہمارے پاس دولت بھی ہے, لیکن آج ہم نے قرآن کو اپنی زندگیوں سے نکال دیا ہے. وہ قرآن جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. قرآن زندگیوں میں تھا, ہمارا حال وہ تھا جو اقبال بتاتا ہے, ہم وہ تھے کہ جو ٹل نہ سکتے تھے میدان میں, اگر اڑ جاتے تھے پاؤں شیر کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے, تجھ سے ترکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. تیغ کیا چیز ہے, ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. یقین جانیے ہماری ترقی کا ہر پلان, ہر منصوبہ وہ قرآن پاک سے ہو کر گزرتا ہے. ہم اگر اپنے آپ کو ترقی یافتہ بنانا چاہتے ہیں تو خود قرآن پڑھیے, اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے, آپ کی دنیا بھی بدلے گی, آپ کی آخرت بھی بدلے گی. قرآن کریم کو مضبوطی سے پڑھیے, اپنی زندگی کو روشن بنائیے, اپنے ضمیر کو روشن بنائیے, اپنے کردار کو روشن بنائیے, اپنے اخلاق کو روشن بنائیے, اپنی زبان کو روشن بنائیے, اپنی آنکھوں کو روشن بنائیے, اپنے کانوں کو روشن بنائیے, اپنے پورے جسم کو روشن بنائیے. انشاءاللہ تعالی آپ روشن ہی روشن ہو جائیں گے. میں اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں شعر کے ساتھ کہ جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے, جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے, ایمان کے صحیفے کو خود نگہبان نہیں پڑھتے. یہ کیسے مسلمان ہیں جو صبح سویرے اخبار پڑھتے ہیں, قرآن نہیں پڑھتے. وما توفیقی الا باللہ. جزاک